شعبان کی 27ویں تاریخ تھی۔ رات اپنے سیاہ پر پھیلاتی آئی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف اندھیرے کے گہرے بادل چھا گئے، خشکی اور تری یکساں اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اندھیرا اپنی سیاہیاں پھیلانے میں مصروف تھا، آسمان کے ستاروں نے چراغ جلا رکھے تھے۔ سمندر کے سیاہ پانی میں ایک آسمان چھپا چھپا دکھائی دیتا تھا، اس میں بھی آسمانی ستارے چمک رہے تھے۔ رات کا سحر تھا اور سمندر پرسکون تھا، سرکش لہریں سو چکی تھیں، موجیں رات کے حسین خوابوں میں کھو چکی تھیں، مچھلیاں پانی کے آغوش میں مست خمار اور نہنگ ریت پر نیند میں سرشار تھے۔ جبل طارق تاریکی کا برقع اوڑھے محو انتظار تھی، گویا کوئی نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کی منتظر ہو۔ یکا یک پانی میں حرکت ہوئی، سوئی ہوئی لہریں جاگ اٹھیں، موجیں ایک دوسرے سے گلے ملنے کے لیے بھاگ اٹھیں، زندگی حرکت سے ہم آغوش تھی۔ افریقہ سے اسلامی فوجیں جہازوں میں آ رہی تھیں، جبل الطارق پر زندگی اپنے ہنگاموں سمیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، باتوں کی آوازیں آنے لگیں، گھوڑے ہنہنائے، نیزوں کے علم لہرائے، مجاہدین نے جمادات میں حیات پیدا کر دی۔ 7,000 بربری اور 300 عرب، کل 7,300 مجاہد خدائے واحد کے پرستار، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار، اسلام کے جانثار پیغام توحید پہنچانے، خدا کا نام پھیلانے، خشکی سے سمندر میں اور سمندر سے خشکی میں قدم جمانے آئے۔ طارق بن زیاد اس فوج کا سردار تھا، جسے اسلام نے غلامی سے آقائی عطا کی تھی اور پستی سے بلندی پر پہنچایا تھا، بادشاہوں اور شہزادوں کا ہم رتبہ بنایا تھا۔ رات ہنگامہ شجاعانہ میں گزری، مشرق سے عروس صبحوں نے انگڑائی لی، حسن کی ایک تنویر پھوٹی، اندھیرا گھبرایا، اس نے اپنا بستر اٹھایا، سمندر میں غوطہ لگایا اور پاتال کی خبر لایا۔ آذان کی آواز سے سمندر کی آنکھ کھل گئی، مجاہدین نے وضو کیا، نماز پڑھی اور خدا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ واحد و یکتا ازل و ابد کے مالک، زمین و آسمان کے خالق، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروش، اس نئی دنیا میں، اس نئے ملک میں کفن بدوش، تیرا پیغام پہنچانے، تیرا نام پھیلانے، ظلم و ستم مٹانے اور توحید کا چراغ جلانے آئے ہیں۔ تعداد میں کم ہیں اور کمزور ہیں، تو ہمیں طاقت دے، ہمارے بازو قوی کر، ہمیں اپنے مقصد میں کامران کر، ہمارے دلوں کو مضبوط بنا، ہمارے حوصلہ کو بڑھا، شکست و فرار کی مصیبت سے بچا، ہمارا حامی و ناصر اور اسلام کا معین و مددگار ہو۔ جہاز چلے، نعرہ تکبیر گونجا، سینوں میں دلوں نے اور دلوں میں حوصلہ و جرت نے انگڑائی دی، بازوؤں میں قوت سرسرائی، ساحل اندلس پر پہنچے۔ جہاز کنارے سے لگے، مجاہدین چھلانگے لگاتے، تکبیر کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھاتے، اسلامی علم لہراتے، ساحل پر اترے اور اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ اندلس کا سرحدی گورنر تدبیر بے خبر نہیں تھا، وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ان نئے مہمانوں کے استقبال کے لیے چشم براہ تھا۔ اس کی تلواریں منتظر تھیں کہ مجاہدین کے خون سے اپنی پیاس بجھائیں۔ اس کی فوجیں ناقوس بجاتی، ناچتی گاتی، شور مچاتی، تلواریں چمکاتی، نیزے ہلاتی بڑھیں۔ چند ہزار حقیر سی تعداد کو دیکھا تو حوصلہ بڑھا، جرت مسکرائی، غرور کے نشہ سے سر مخمور ہوئے۔ طارق نے مقابلہ پر ایک بڑا لشکر دیکھا، ہمت کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جرت کے سمندر کی باگ اٹھائی، اپنے جہازوں کو آگ لگائی، شعلے بلند ہوئے، اپنے لشکریوں سے مخاطب ہوا اور کہا، مجاہدو اسلام کے بیٹو، یہ اندلس ہے، ہمارا ملک دور ہے، آگے دشمن اور پیچھے بحر بے پایاں ہے، جہاز جل چکے ہیں، واپس جانے کا خیال مٹ چکا ہے، اب تخت ہے یا تختہ، اگر تم نے حوصلہ مندی سے کام لیا تو خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، مرنے والے عروس شہادت سے ہم کنار ہوں گے اور جینے والے غازی بنیں گے، اگر ذرا سی بھی بزدلی دکھاؤ گے تو اس پردیس میں بے موت مرو گے، دشمن کی کثرت سے مت ڈرو، خدا نے ہمیشہ تھوڑے مسلمانوں کو زیادہ دشمنوں پر فتح عطا کی ہے، یاد رکھو ہم خدا کے ہیں، خدا ہمارا ہے، خدا کی زمین ہماری زمین ہے، خدا ہماری مدد کرے گا اور تاریخ ہماری شجاعت کی داستانیں دہراتی رہے گی۔ مجاہدین نے نعرہ تکبیر سے لبیک کہا، ساحل پر قدم جمائے، صفیں درست کی، دشمن سے دو چار ہوئے، تلواریں اچھل اچھل کر میانوں سے نکلی، نیزے تن گئے، ڈھالیں پشت سے ہاتھوں پر آ گئیں،
नारा तकबीर गूंजा, दिल जोश से भर गए, बाजुओं में जोर मचलने लगा। अगली सफ नेजे तान कर तैयार हो गई। तदमीर बेतदबीर ने लश्कर को बढ़ाया, उकसाया, हमला के लिए नक्कारा बजाया, अपने लश्कर का दिल बढ़ाया। उंदलसी उछलते कूदते या मसीह के नारे लगाते मुजाहिदीन पर हमला आवर हुए। बेखतर होकर आए इस्लामी चट्टान से टकराए, नेजों का शिकार हुए, खूब जख्म खाए। पहली सफ नेजों से छिद गई तो दूसरी सफ आगे बढ़ी, वो भी नेजा बाजों का शिकार हुई। तीसरी सफ रुक गई, मुर्दा साथियों पर से गुजरे तो हमला करें। कुछ डरे कुछ घबराए, आगे बढ़ने से कतराए। तदमीर ने पुकारा और कहा, बहादुरो ये चंद हजार तुम बेशुमार, तुम ज्यादा ये कम। मेरे शहबाजो चंद चिड़ियां तुम्हारे रूबरू खड़ी हैं, इन्हें शिकार करो, एक को भी वापस न जाने दो। उंदलिस की शुजाअत का सिक्का इनकी पीठ पर नक्श कर दो। तदमीर ने अपने लश्कर को फैलाया, दाएं बाएं बढ़ाया, मुजाहिदीन को घेरे में लेना चाहा। इधर मेमना मैसरा फैलाया, उधर तारिक ने कलब पर हमला कर दिया। ये हमला इस शिद्दत का था कि कलब को दबना और पीछे हटना पड़ा। तदमीर मेमना को फैला रहा था। कलब की शिकस्त की खबर सुनी तो इधर दौड़ा हुआ आया। इस अरसा में तदमीर की फौज दो हिस्सों में बंट चुकी थी। उसके कलब पर मुजाहिद काबिज थे, दादे शुजात दी जा रही थी, उंदलसी कट रहे थे। कलब बेनामो निशान होकर मैदान कारजार बन चुका था। वो घिर गया, मैसरा की तरफ जाना चाहा तो मुजाहिदीन दरमियान में हाइल थे। तारिक ने अपना दस्ता साथ लिया और मेमना पर इस शिद्दत का हमला किया कि लाशों के ढेर लग गए, पुश्तों के पुश्ते सज गए, खून की नदियां बह गईं। तदमीर ने भाग जाना चाहा, मगर तारिक जैसा उकाब उसे कब भागने देता था। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अल्लाह अकबर कहकर ऐसी तलवार मारी कि तदमीर का सर कट कर दूर जा गिरा। मुजाहिदीन ने नारा तकबीर बुलंद किया, मेमना के बाकी मांदा सिपाहियों को तलवार का पाबंद किया। कुछ मरे, कुछ कटे, कुछ कुचले गए, कुछ भाग गए, पूरा मेमना तबाह हो गया। मैसरा ने ये हकीकत सुनी तो दिल बुझ गए, उम्मीदें खत्म हो गईं। वो भागे तो मुजाहिदीन ने ताकुब किया, शहरे पनाह तक भगाया, काटा छेदा मारा गिराया, और ऐसा भगाया कि इधर सूरज गुरूब हुआ, उजाले से मैदान खाली हुआ, उधर उंदलसी लश्कर से मैदान साफ हो गया। लाशें बेबसी का मुंह देखती रह गईं। मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। नाजरीन, अगर आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।